علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 2 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں تقریباً 110 آیتیں ہیں۔ دوسرے پارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے، اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے چہرے کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ نماز کی حالت میں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ محترم حضرات، اس میں غور کرنے سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا تو فوراً نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو انہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں آئیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پوچھے گا کہ نوح، کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میں نے پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، وہ انکار کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا بطور گواہ، بطور شہادت، تو وہ کہیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ محترم حضرات، ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے فرامین پر ہم عمل کریں گے، یقیناً اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھلائے گا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کرنا یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتوں سے نواز دے گا، اگر تم ناشکری کرو گے
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی سلطنت، ایسی بادشاہت دی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دے گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو اور صبر کرو، بلکہ اللہ نے کہا نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ کی مدد آتی ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہم اہل ایمان کو ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال میں کمی کر کے، جانوں کو چھین کر اور پھلوں میں کمی کر کے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر کبھی کبھار 2 مہینے تک ہمارا چولہا نہیں سلگا کرتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر ایسی حالت تھی تو تم کیسے گزارا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 2 چیزوں کے ذریعے سے ہمارا گزارا چلا کرتا تھا، ایک تو کھجور، دوسرا پانی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبحان اللہ آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی عمر تھوڑی سی بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور آپ کے چچا، یہ سارے لوگ جو ہے انتقال کر گئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اہل ایمان کو ضرور آزماؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، ان آزمائشوں میں جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت سنا دیجیے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاک روزی کھاؤ۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مومنو، بلکہ اللہ نے کہا اے لوگو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے، ان تمام لوگوں سے کہا کہ اے لوگو پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، پاک کماؤ اور پاک کھاؤ۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، انسانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
رشتہ داروں میں مال کو خرچ کرو، یتیموں میں مال خرچ کرو، مسکینوں میں مال کو خرچ کرو، مسافروں میں خرچ کرو، سوال کرنے والوں پر خرچ کرو، غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زندگی کے ہر موڑ پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اگر دنیا میں کوئی ہمارا دشمن ہو تو ہم اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ جہاں سے وہ جاتا ہے، جس راستے سے وہ جاتا ہے، اس راستے کی طرف گزرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا شیطان پوری دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ لیکن ہم یہ کہ اسے دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے دوستی کر رہے ہیں۔ اس سے دوستی کر کے اس کے بہکاؤ میں، اس کے ورگلانے میں آ کر ہم جو ہے اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اس کو دشمن سمجھو اور اللہ کی عبادت کرو، نیک راستوں پر، اچھے راستوں پر چلو، غلط راستوں پر نہ چلو۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہیں، تو ان کو ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ضرور آزمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جیسے پہلے انبیاء کرام نے اللہ سے دعا کی، آپ بھی دعا کیجیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہوئے اور کہا خباب اتنی سی بات پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے؟ تم سے پہلے والے لوگوں کو اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے لوہے کے آرے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے، حق سے، توحید سے نہیں پھرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ تو اس آیت سے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے۔ اسی لیے سورہ ملک میں اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں موت اور حیات کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا عصر کی نماز کے بارے میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو کوئی انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا تھا اے اللہ تو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھے اس موقع پر درمیانی نماز پڑھنے نہیں دیا، یعنی عصر کی نماز انہوں نے پڑھنے مجھے نہیں دیا، مصروف رکھا۔ تو
اس دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں، اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.